السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ ایران نے کل اپنے خوفناک قسم کا جو کلسٹر میزائل بم ہے وہ اس نے اسرائیل کے اوپر گرایا ہے، اور یہ تل اویو کے سینٹر میں یروشلم میں یہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ بم گرایا ہے، اور ان مناظر نے پوری دنیا کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ اور یہ اتنا کو خطرناک بم ہے، ایران کا جو کلسٹر بم ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیسیکلی یہ بم اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ ایک میزائل ہوتا ہے، اور اس میزائلز کے اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے سے کوئی آپ درجنوں یا سینکڑوں جو کلسٹر چھوٹے چھوٹے بمز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ جب یہ میزائل فائر کیا جاتا ہے تو اس کی رینج اس کو پتہ ہوتی ہے، اس کا ایریا اس کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ جب وہاں اس کے نزدیک پہنچتا ہے تو یہ کھل جاتا ہے۔ اب جب یہ کلسٹر بم کھلتا ہے تو اس کے اندر وہ جو درجنوں یا پھر سینکڑوں کلسٹر بمز ہوتے ہیں وہ سب کے سب پھیل جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ اب وہ درجنوں بم، یعنی کہ ایک میزائل سے درجنوں بم اور سینکڑوں بم جب نکلتے ہیں تو وہ شدید قسم کی، خوفناک قسم کی تباہی مچاتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور جو خوفناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان درجنوں سینکڑوں کے بم کے اندر جو کلسٹر بمز ہیں وہ سب کے سب نہیں بھی پھٹتے۔ کچھ بمز ایسے ہوتے ہیں جو نیچے جا کر گرتے ہیں لیکن پھٹتے نہیں ہیں، لیکن وہ لینڈ مائن کی طرح، یعنی کہ جب کسی کا اس کے اوپر پاؤں آئے گا یا اس کو ٹھوکر لگے گی وہ پھٹ جائے گا۔ اب یہ خوفناک بم ایران نے کل اسرائیل کے اوپر برسایا ہے، اور اسرائیل کی جو تباہی کے مناظر ہیں وہ کسی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر نہیں رپورٹ کیا جا رہے۔ اس انفارمیشن کو، وہاں کی جو ڈسٹرکشن ہے جو ایران کر رہا ہے اس کو بڑے ہی محتاط طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آپ کو نہ تو وہ سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے، نہ ہی آپ کو وہ کہیں پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ نظر آئیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کی تباہی کو دکھایا جائے اور دنیا خوفزدہ ہو جائے کہ اسرائیل جو ایک سپر پاور ہے، ایران جیسا چھوٹا ملک، اس کو غزہ بنا کے کھڑا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے جو تھوڑی تھوڑی سی فوٹیجز آتی ہیں وہ دیکھ کے ایسا ہی لگتا ہے کہ ایران نے اسرائیل کو غزہ بنایا ہوا ہے۔ اور اب یہ جو کلسٹر بمز ہیں یہ تو اس کے جو سویلینز علاقے ہیں وہاں پر بھی گر رہے ہیں، وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں، اور ایران وہاں پر اپنی تباہی مچا رہا ہے۔ اب ایران کے پاس دو قسم کے ایسے بمز ہیں، جس میں ایک تو فتح 110، فتح 110، اور دوسرا جو ہے وہ ذوالفقار میزائل ہے جو کلسٹر بم کے طور پر یوز ہو سکتا ہے، اور ایران جو ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہے، اور اس سے جو ہے وہ اس کی جو سینٹر ہے اسرائیل کا اس کو وہ وہاں پر جو ہے وہ ڈسٹرکشن کرتا جا رہا ہے اس کے اندر۔ اب آج جو ہے وہ ایک اور بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے ٹرمپ صاحب کی، اور ٹرمپ صاحب یہ فرماتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ مشتبہ جو خامنائی ہیں ان کی سلیکشن نہیں ہوئی ہے ابھی۔ آج ہم ایرانی قونصل خانے لاہور میں گیا ہوا تھا، اور وہاں پر جو قونصل جنرل ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ابھی ایسا جو ہے وہ مشتبہ خامنائی کو سپریم لیڈر جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کیا گیا، اور ابھی تک یہ صرف ایک خبریں ہیں، یا اس میں جو ہے وہ کوئی صداقت نہیں ہے یہ اس میں۔ اب ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے، اور ٹرمپ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایران کا نیا سپریم لیڈر آئے گا اس کی جو سلیکشن ہے اس کے اندر مجھے ڈالا جائے اور مجھے پوچھا جائے، میرے سے پوچھا جائے، اور میرے پوچھے بغیر کوئی نیا جو ہے وہ سپریم لیڈر نہ آئے۔ اب یہ ایک مذاکرہ خیز جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک ملک کے اوپر تم نے حملہ کر دیا، ایک ملک کے لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو تم مار چکے ہو، اور اب اس کا لیڈر جو ہے وہ تم چنو گے۔ تو ایران تو آلریڈی آپ کے خلاف جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے، ایران آلریڈی آپ کے اسرائیل کے خلاف جنگ کر رہا ہے، تو وہ کیوں آپ سے جو ہے وہ اپنا لیڈر، سپریم لیڈر جو ہے وہ چنوائے گا کہ آئیں ہمارے ہزاروں لوگوں کو ماریں، اور ہم سے جو ہے وہ سپریم لیڈر اپنا جو ہے وہ منتخب بھی آپ کروا لیں؟ مطلب عجیب سی بات ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ مار دو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جا کر انہیں کہو جی میں آپ لوگوں کا لیڈر بناؤں گا۔ بھئی ایران کی جو قوم ہے وہ تو اپنی اسی سپریم لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے، خامنائی کے ساتھ، وہ تو نہیں اس سے پیچھے ہٹی، وہ تو اسی کے ساتھ کھڑی ہے، اسی کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا بدلہ لو۔ تو آپ، وہ کون سی ایرانی قوم ہے، وہ کون سے ایرانی لوگ ہیں جن کے حق میں آپ کھڑے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے آپ نے یہ جنگ شروع کی کہ میں ایران کے لوگوں کو آزادی دلاؤں گا، میں ایران کے لوگوں کو یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے یا رجیم چینج ہے اس سے میں آزادی دلاؤں گا؟ بھئی لوگ تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ تو آج بھی اس کے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری دنیا ایران کی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو آپ کو وہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے آزادی دلواؤ؟ یا آپ کا جو فنڈامنٹل جو آپ کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ میں نے بس اسلامی ممالک کے اندر بمباری کرنی ہے اور میں نے وہاں سے جو ہے وہ جان چھڑوانی ہے؟ اب یہ اسرائیل نے، ایران نے جو ہے وہ یو اے ای کے اوپر، پھر قطر کے اوپر، بحرین کے اوپر دوبارہ اپنے جو میزائلز ہیں وہ اس نے مارنا شروع کر دی ہیں۔ ابھی ایک دن کا گیپ آیا تھا،
اور میں نے یہ پچھلے ولاگ میں بھی اپنے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ ایک دن کا گیپ دے دے گا اور اس کے بعد وہ پھر سے یہ بمباری شروع کر دے گا. وہ بیسیکلی یہ جتنا بھی مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان کو ڈسٹرب رکھنا چاہتا ہے, ان کی اکانومی ڈسٹرب رکھنا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بھی جو قطر ہے اس کا جو ایل این جی پلانٹ ہے وہ گیس کے بند ہو گئے ہیں, تو پھر اس سے تو پاکستان بھی کے اوپر بھی امپیکٹ پڑے گا, مہنگائی بڑھے گی, تیل کا ریٹ بڑھے گا, آپ کی دوسری چیزوں کی بھی مہنگائی بڑھے گی, گیس کی بھی شدید قلت ہو جائے گی. تو دنیا میں تو جو ایل این جی ہے وہ اسی کے اوپر چل رہی ہے. آئل نہیں ہوگا تو آپ کا ریٹ پیٹرول کا 500 پر لیٹر کے اوپر پہنچ جائے گا. تو ایران یہ چاہ رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ سے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس کو ڈسٹرب کرے, اور دنیا کا ایک ایک ملک ایران کے ساتھ اس ہونے والی جنگ سے اپنا امپیکٹ لے, وہ اس سے متاثر ہو اور پھر وہ بولے کہ بھائی یہ جنگ بند کرو, اس سے تو ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں جن سے اس جنگ کا لینا دینا نہیں ہے. تو ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت تک یہی ہے کہ اپنے ساتھ تمام جو کلوز ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے, جو یو ایس اے اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, ان کو ڈسٹرب رکھو, اس سے پوری دنیا کی اکانومی کو ہلاؤ, اور اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو ٹیبل ٹاک کے اوپر جو ہے وہ لے کر آؤ, جب آپ اپنے مطالبات امریکہ اور اسرائیل کے سامنے رکھ کر منوا سکیں. نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.